السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. معزز حاضرین، آج کے درس میں اخلاق حسنہ کے تعلق سے گفتگو ہوگی. اخلاق جسے ہم کریکٹر، کردار وغیرہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یہ اخلاق سب سے ظاہری عمل ہے جسے لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. انسان کا عقیدہ، اس کی عبادت، اس کی سوچ لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن انسان کے اخلاق کا اندازہ ہر وہ شخص کرتا ہے جس کے پاس علم ہے، اور وہ شخص بھی کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے. یعنی اخلاق ہماری سب سے ظاہر اور نظر آنے والی چیز ہے، جس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ دقیق معلومات کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ ایک ان پڑھ شخص اور جاہل شخص بھی آپ کے اخلاق کو پہچان سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت ساری عبادتیں فرض کی ہیں، طرح طرح کی عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں. کچھ عبادتیں قلبی عبادتیں ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، کچھ ایسی عبادتیں ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے، اور کچھ ایسی عبادتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. اسی طرح سے اللہ تعالی نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے، جو شریعت عطا کی ہے، اس شریعت میں اخلاق کو بہت ہی اہمیت کا حامل بتایا گیا ہے. اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے نبی، آپ اخلاق کے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، آپ کا اخلاق انتہائی زیادہ عظیم ہے. اور اسی بات کی شہادت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی تھی. ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے برجستہ کہا کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. جن کاموں کو قرآن میں کرنے کا حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بجا لاتے تھے. جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے، ان کاموں سے رک جاتے تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی عملی تفسیر تھے. قرآن مجید آپ کے اخلاق میں، آپ کے اعمال میں اور آپ کے معاملات میں پایا جاتا تھا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے بھی دی. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها الا انت واصرفنی سیئ الاخلاق لا يصرف عنی الا انت. کہ اللہ
تو بہترین اخلاق کی طرف مجھے ہدایت دے، بہترین اخلاق کی ہدایت تو ہی دینے والا ہے، اور برے اخلاق کو میری جانب سے پھیر دے، مجھ سے ہٹا دے، یقیناً برے اخلاق کو تو ہی مجھ سے پھیرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، بہترین اخلاق کو پورا کروں، جو اخلاق لوگوں میں رائج ہیں اس کی اصلاح کروں، اور جو برے اخلاق ہیں اس کو لوگوں سے دور کروں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے مکارم اخلاق اور اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنائے جانے اور اس دنیا میں بھیجے جانے کا ایک مقصد کیا ہے؟ بہترین اخلاق کی تعلیم، لوگوں کو اخلاق سکھانا، لوگوں کو آداب سکھانا، لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنا، لوگوں کو اچھے معاملات کرنے پر ابھارنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بتلایا ہے۔ دراصل اخلاق ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، خواہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہو یا اہل بدعت میں سے ہو، ہر ایک کے اندر اخلاق پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص اخلاق کی صفت سے خالی نہیں ہے۔ روزمرہ کے آپسی معاملات، ایک دوسرے سے ملاقات، ایک دوسرے سے آپسی تعامل، یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہمارا کیریکٹر ہے۔ دراصل معاشرت، زندگی گزارنے اور زندگی کو بنانے اور سنوارنے کا نام ہی اخلاق ہے۔ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کا تعامل اچھا ہو، آپ بذات خود اچھے دکھیں، آپ کا سلوک اچھا ہو، آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہو، بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہو، اسی کا نام اخلاق ہے۔ یعنی آپ جو ہر شخص سے تعامل کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اسی کا نام اخلاق ہے۔ اب وہ اخلاق چاہے اچھے ہوں تو انہیں اچھا کہا جائے گا، اور اگر وہی اخلاق برے ہیں تو اسے برا کہا جائے گا۔ یعنی اخلاق کا ایک معنی آپسی تعامل ہے، آپسی معاملہ کرنا، خرید و فروخت کا معاملہ ہو، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہو، مجلس میں ایک ساتھ بیٹھنے کا معاملہ ہو، ایک ساتھ سفر کرنے کا معاملہ ہو، آپس میں اتفاقاً ملاقات ہو جانے کا معاملہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے پھرنے اور کسی بھی طرح کا کوئی بھی عمل ہو، اس میں نرمی، خیر خواہی، یہ اور اس طرح کی جو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، دراصل اسی کا نام اخلاق حسنہ ہے۔ کبھی کبھی آپ کی سوچ بھی اخلاق میں شامل ہوتی ہے کہ آپ کسی کے تعلق سے برا نہ سوچیں، کسی کے تعلق سے برا نہ سوچیں، اس کے لیے چال نہ چلیں، اس کے لیے تدبیر نہ کریں، بلکہ اس کی خیر خواہی کے بارے میں سوچیں، بلکہ اس کی مدد کرنے کے بارے میں سوچیں۔ یہ بھی آپ کے اچھے اخلاق والا ہونے کی
دلیل ہے۔ اخلاق کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا کہ مکارم اخلاق اور اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اور جو اخلاق معاشرے میں پائے جاتے تھے اس کو سدھارنے کے لیے، اس میں بہتری لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں توحید سکھلائی، عبادت سکھلائی، وہیں پر لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دی، وہیں پر لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دی، اور فرمایا ان اللہ یحب معالی الاخلاق ویکرہ صفصافہا، کہ اللہ تعالی بلند کرداری کو اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے، اور چھچھورے پن کو اور بد اخلاقی کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ اس بلند اخلاق سے محبت کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، اور بدخلقی، بد اخلاقی اور کریکٹر لسٹ سے نفرت کرتا ہے، اسے ناپسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اخلاق حسنہ سے عبارت تھے۔ آپ کا اخلاق سب سے اچھا اخلاق تھا، خواہ وہ بڑوں کے ساتھ ہو یا چھوٹوں کے ساتھ ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ان کی عمر صرف 10 سال تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ 10 سال کا بچہ خدمت میں لگا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ وہ گواہی دیتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین وما قال لی اف قط، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی۔ خدمت جس طرح سے ایک نوکر اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے، نوکر کا تو وقت متعین ہوتا ہے، لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اس کا کوئی وقت متعین نہیں تھا۔ آنکھ کھلتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ رہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بازار میں بھی کام کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف نہیں کہا، کبھی میرے اوپر افسوس نہیں کیا۔ ایک 10 سال کا بچہ جو ابھی نابالغ ہے، اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری 10 سال کی مدت میں کبھی اف نہیں کہا۔ بچے شریر ہوتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، ان کے اندر بچپنا ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے کبھی انہیں اف نہیں کہا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی ہے اس شخص کی جانب سے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. ایک مرتبہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں کسی کام سے بھیجا. وہ گئے اور بازار کی طرف تو گئے لیکن بھول گئے کیا لینا تھا اور بچوں کے ساتھ وہ کھیلنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کر کے دیکھا کہ دیکھیں کیا بات ہوئی، واپس نہیں آئے ابھی تک. تو دیکھا کہ بازار میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا ذل اذنین، اے 2 کان والے، تاکہ وہ متوجہ ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی بلا رہے ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کچھ نہیں کہا. آپ اگر کسی کو کسی کام سے بھیجیں اور وہ آپ کے متعینہ وقت پر نہ آئے تو آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے. یہ سب کہاں کا اخلاق ہے؟ یہ سب اخلاق ہے؟ غصہ ہونا، بھول گیا کوئی بات نہیں، لیکن آپ طیش سے باہر ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ پھٹکار آپ ناک کا مسئلہ اسے بنا لیتے ہیں. صرف یہی اخلاق نہیں ہے کہ صرف آپ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کریں. شفقت، مہربانی، یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم میں موجود تھا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی مسجد میں تھے. ایک اعرابی آیا، دیہاتی شخص جسے دین اسلام کے بارے میں بہت زیادہ پتہ نہیں تھا، وہ مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا. صحابہ اس پر دوڑ پڑے کہ مسجد میں پیشاب کر رہا، اسے ڈانٹنے لگے، پھٹکارنے لگے، اسے روکنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے مت روکو، پیشاب کر لینے دو، اور اسے برا بھلا بھی کہنے لگے کہ مسجد میں پیشاب ڈانٹ، جس کو جو سمجھ میں آیا بولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا. پیشاب کر چکا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف اتنا کہا کہ یہ قرآن، یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے. اس میں یہ سب کرنا صحیح نہیں ہے. وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا زیادہ متاثر ہوا اور کہا اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدن. یا اللہ تو میرے اوپر رحم کر اور محمد پر رحم کر اور ہمارے ساتھ ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، مہربانی سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اپنی دعا میں نبی کے علاوہ کسی کو شامل بھی نہیں کیا کہ وہ لوگ میری دعا کے مستحق نہیں ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. صحیح ہے، وہ غلط کر رہا تھا، لوگ غلطی کو، منکر کام سے اس کو روکنے کے لیے دوڑ پڑے کہ مسجد میں پیشاب کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. لوگوں کا مقصد بھی نیک تھا، ان کا برا نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، عزیز تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اس آدمی کا دل جیت لیا. اسی طرح اخلاق، آج کل لوگ ٹرینڈ چلاتے ہیں اچھے اخلاق کا، خصوصاً کرسچن اور عیسائیوں کی طرف سے، کہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، اور اس کے بالمقابل جو دوسرے ادیان و مذاہب والے ہیں انہیں بد اخلاق، بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے اخلاق ہے. یہ کوئی اجنبی یا بہت چھوٹا موضوع یا چھوٹا حصہ نہیں ہے اسلام کا، بلکہ یہ اسلام کا پورا حصہ ہے. سراسر اسلام اخلاق پر مبنی ہے.
یہی وجہ ہے کہ جب تک مسلمان شرعی اخلاق کے پابند رہیں گے، یعنی شریعت نے، اسلام نے جو اخلاق کا ضابطہ بتایا ہے اس کی پابندی کرتے رہیں گے، اس کے مطابق چلتے رہیں گے، تب تک ان کا اسلام باقی رہے گا۔ اور جیسے ہی وہ ضابطۂ اخلاق میں، کیریکٹر کے سرکل میں وہ خرد برد اور دخل اندازی کرنے لگیں گے، ان کا اسلام برباد ہو جائے گا، کیونکہ یہی اخلاق کسی بھی امت کے بقا کی بنیاد ہے۔ اگر کسی معاشرے میں اور سماج میں بد اخلاقی عام ہو جائے، ہر کوئی ظلم کرنے لگے، ہر کوئی دوسرے کو ستانے لگے، دوسرے کو تکلیف پہنچانے لگے اور ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگے، تو وہ امت، وہ سماج، وہ معاشرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے ہلاکت کے اسباب میں سے بتایا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جب ہم کسی گاؤں والوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے مالداروں کو حکم دیتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو اس سماج میں وہ اچھل کود مچاتے ہیں، فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں کا ننگا ناچ کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو ہمارا قول ان پر ثابت آتا ہے، حق ثابت ہو جاتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ گزشتہ قوموں میں جو عذاب آئے، مفسرین نے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ عبادت میں کمی کی وجہ سے، کم عبادت کرنے کی وجہ سے عذاب نہیں آئے، بلکہ آپسی تعامل برباد ہونے کی وجہ سے، کیریکٹر لیس ہونے کی وجہ سے، یعنی جتنے بھی قوموں کے ہلاک ہونے کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس کی بنیادی اسباب اخلاقی کمزوری، آپسی معاملات میں کمی اور اس میں ایمانداری کی کمی، یہ سب وجوہات رہی ہیں۔ اور لوگوں کو ستانا، ظلم کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، مذاق اڑانا اور فطرت کی مخالفت کرنا، یہ سب اسباب رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا يَسْتَوْفُونَ، کہ جب وہ خود ناپ کر کے لینا ہوتا ہے تو پورا پورا ناپتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر دیتے ہیں یا وزن کرتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ یہ سب ان کا وطیرہ تھا، ان کا معاملہ تھا جن پر عذاب نازل ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بہت زیادہ غور و فکر کرنے والی، اس میں تدبر کرنے والی حدیث ہے، اور ایک انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی المیزان، لیس
शैउन अस्क़ल फिल मीज़ान मिन हुस्निल खुलुक़, कि क़यामत के दिन जब मीज़ान में, तराजू में आमाल को तौला जाएगा, रोज़ा, नमाज, ज़कात, नेकी, भलाई, सदका, खैरात सब तौला जाएगा। मीज़ान क़यामत के दिन आमाल को तौला जाएगा, नेकियां और बुराइयां तौली जाएंगी कि किसकी नेकियां ज्यादा हैं और किसकी बुराइयां ज्यादा हैं। उसी तौलने के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे ये भी पता चलता है कि अखलाक, अच्छे अखलाक का पाबंद होना ही बजाते खुद अजरो सवाब का सबब है, बहुत ज्यादा नेकी हम कमा सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा शैउन फिल मीज़ान अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़, कि मीज़ान में अच्छे अखलाक से ज्यादा वजनी कोई चीज नहीं है। यानी जितने भी आमाल तौले जाएंगे, रोजा, नमाज, ज़कात, तौहीद और जितने भी आमाल तौले जाएंगे एक मोमिन के, उसमें सबसे वजनी चीज अखलाक होगी। और आपने बराबर तिलावत किया होगा कि जिसका भी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया वो कामयाब हो गया, कामरान हो गया, जन्नत में जाएगा। और लेकिन जिसके नेकियों का पलड़ा हल्का पड़ गया, ऊपर उठ गया, ओह सख्त हिसाब उसे लिया जाएगा, वो शख्स जहन्नम में जाएगा। आखिर में कुछ बातें कि अच्छे अखलाक का पाबंद हम अपने आप को कैसे बनाएं। सबसे पहले नंबर पर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अच्छे अखलाक का पाबंद बना, अच्छे अखलाक का पाबंद बना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा हदिनी लिहसनिल अखलाक ला यहदी लिहसनिहा इल्ला अंत वसरिफ अन्नी सय्यिहा ला यसरिफ अन्नी सय्यिहा इल्ला अंत, कि अल्लाह मुझे अच्छे अखलाक की तरफ रहनुमाई कर, उसकी तरफ सिर्फ तू ही रहनुमाई कर सकता है, और बुरे अखलाक को मुझसे दूर फरमा, और बुरे अखलाक से सिर्फ तू ही दूर करने वाला है। इसी तरह बुरे अखलाक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे, कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ी वल आमाल वल अहवाई वल अदवा, कि अल्लाह मुझे बुरे अखलाक से, बुरे आमाल से और बुरी ख्वाहिशात से और बुरी बीमारियों से महफूज फरमा। इसी तरह हम जाती तौर पर, जिसे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, कि हम जाती तौर पर भी अपने आप को अच्छे अखलाक का पाबंद बना सकते हैं, जिसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को मुजाहिदा अरबी में कहा जाता है। कोशिश करना जाती तौर पर, आपको गुस्सा आता है, आप गुस्से पर कंट्रोल करें। आप बहुत सारी आपके अंदर कमियां हैं, आप उस पर कंट्रोल करें, वो सब कमियां जाहिर ना होने दें। ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसे मुजाहदा कहते हैं। आप झूठ बोलने की आदत है, आप कोशिश करें कि कम से कम झूठ बोलें, इसे मुजाहदा कहते हैं। आपके अंदर सच बोलने से डर लगता है, लेकिन कोशिश करने में डर नहीं लगता, आप कोशिश कर सकते हैं कि कहीं भी बात आए हक बोलने से पीछे हटना हटे, इसे मुजाहदा कहते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, कि जो लोग हमारे बारे में, यानी हमारे मुआमले में, अल्लाह ताला कह रहा है, मुजाहिदा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम उन्हें अपने रास्ते की तरफ जरूर हिदायत देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून,
کہ ہر انسان غلطی کرنے والا ہے، کوئی غلطی سے پاک نہیں ہے، لیکن غلطی کرنے والا میں بہتر وہ شخص ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے اندر کمی ہے، بد اخلاقی ہے، تو آپ اس کو سدھار سکتے ہیں، اس کو کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں تو ہم ضرور اسے اپنے راستے کی طرف ہدایت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے اچھے اخلاق کو اپنانے میں جو بہت ہی کارآمد چیز ہے محاسبہ، اپنا حساب کتاب کرنا ذہنی طور پر۔ آپ سال بھر میں بزنس کا حساب کتاب کرتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا، فائدہ ہوا، اسی طرح سے ایک دن کا حساب و کتاب، 2 گھنٹے کا حساب کتاب آپ کو یہ کرنا چاہیے، بلکہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ جیسے ہم محاسبہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ وقت نکال کر اپنے بارے میں سوچیں کہ جو گزشتہ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 12 گھنٹہ دن بھر گزرا ہے، اس میں ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں۔ نیکیاں ہوئی ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، گناہ ہوئے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں اور معافی مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، اور رات میں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے۔ اور جب رات کا تیسرا پہر گزر باقی رہ جاتا ہے، یعنی 1/3 حصہ جب باقی رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر بذات خود آتا ہے اور پکار لگاتا ہے کیا کوئی ہے جو توبہ کرنے والا، جو توبہ کرے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کیا ہے کوئی معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کروں؟ کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اسے روزی دوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے روزانہ اور رات کے خصوصی پہر میں اعلان ہوتا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائیں، اپنا محاسبہ کریں۔ جس کو اپنا محاسبہ جو شخص نہ کرے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں یا کوئی بھی فیصلہ ہم لیتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، خواہ وہ بزنس کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، گھریلو معاملہ ہو، یا کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہو۔ اسی طرح سے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مومن کا ہر کام بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کام کا انجام کیا ہوگا، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اس کے بارے میں سوچنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ جیسے آپ نماز ہی پڑھنے جاتے ہیں تو نماز کے بارے میں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ کیا میری نماز اس لائق ہے کہ قبول ہو جائے؟ کیا آپ نے ٹھیک سے وضو بنایا؟ آپ کی نیت درست ہے؟ آپ نماز میں کچھ سوچ تو نہیں رہے ہیں؟ آپ کی نیت پاک الی آخر ہی، یہ سب کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں نماز میں بھی۔ اسی طرح سے ہم اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ ہماری یہ زندگی جو گھنٹہ گزرا ہے وہ بہتر گزرا ہے، اس کی بنیاد پر ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق پر مرتب ہونے والے کیا اثرات ہوں گے، کیا فائدہ ہوگا سماجی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، اس کے بارے میں سوچنے سے، غور و فکر کرنے سے ہمیں یہ سبق ملے گا کہ ہم اچھے اخلاق کی پابندی کریں۔ اسی طرح سے برے اخلاق کے انجام کے بارے میں سوچنا، جیسے ہم جھوٹ بولتے ہیں، کوئی گناہ کا کام کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں اس کا انجام سوچنا، یہ ہمیں اچھے اخلاق کا پابند بناتا ہے۔ اسی طرح بلند ہمتی
किसी भी मामले में, खुसूसन इबादत के मामले में हमारी हिम्मत बुलंद होनी चाहिए। हमें सुस्ती, डर, खौफ, बुज़दिली इस तरह की चीजें हमारे अंदर नहीं पाया जाना चाहिए, बल्कि हमें हमारी हिम्मत बुलंद होनी चाहिए। आज हमने एक पारे की तिलावत की है, आपकी हिम्मत बुलंद होनी चाहिए कि कल 1.5 पारे की तिलावत करूंगा। आज आपने 10 मिनट नमाज में लगाया है नफल पढ़ने में, कल आपकी हिम्मत और बुलंद होना चाहिए कि अगली बार जब नमाज पढ़ूंगा तो 12 मिनट की नमाज होगी। यह सब क्या है? हिम्मत का बुलंद होना, हिम्मत का बुलंद होना। आपको 2 रकात पढ़ने में तकलीफ होती है, लेकिन उसके बावजूद आप 2 रकात पढ़ते हैं, ये क्या है? बुलंद हिम्मती है, हिम्मत नहीं हारती। उसी तरह से अखलाक का भी मामला है कि आप अच्छे अखलाक के बारे में अपनी हिम्मत को बुलंद करें। जाहिर है कि जब आप अच्छे अखलाक का पालन करेंगे, उसका दर्स देंगे, उसे लोगों को बताएंगे, तो लोगों की तरफ से तरह तरह की बातें भी सुनने को मिलेंगी। जिस्मानी भी तकलीफ पहुंचाई जा सकती है, ज़हनी अदियत भी पहुंचाई जा सकती है, कुछ भी कोई भी इंसान बोल सकता है। हुस्ने अखलाक का मुजाहरा है। अच्छे अखलाक का नमूना ये होना चाहिए कि आप सब्र का मुजाहरा करें। इदफा बिल्लती हिया अहसन, कि कोई भी चीज आप टालना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, बुराई को खत्म करना चाहते हैं, तो आप बुराई को बुराई के जरिए नहीं खत्म कर सकते, बल्कि बुराई को अच्छाई के जरिए खत्म किया जाता है। अगर कोई बदतमीजी का मुजाहरा करता है तो आप खुश अखलाकी से उसके साथ पेश आए, यानी आपको सब्र करने की जरूरत है, तहम्मुल की जरूरत है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा युअफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। कोई आपको गाली दे रहा है तो आप के अखलाक का, अच्छे अखलाक का तकाजा है कि आप सब्र करें। उस जैसी गाली, उस जैसी बात आप अपनी जबान से ना निकालें, उस पर आपको अज्र मिलेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा युअफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, कि साबिरों को उनका अज्र बेला हिसाब मिलेगा, कोई इंतहा नहीं है, पूरा पूरा अज्र व सवाब मिलेगा। इसी तरह से अच्छे अखलाक को अपनाने के लिए रोज़ों का एहतमाम बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई इंसान अपने आप को अच्छे अखलाक का पाबंद बनाना चाहता है तो रोज़ों का एहतमाम करे। रमजान का रोजा रखने के साथ साथ नफली रोजा भी रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी का रोजा हो तो ना तो जबान से बुरी बात निकाले और ना ही बुरा भला कहे और ना ही गंदी बात निकाले, ना ही गाली गलूज करे। और अगर कोई शख्स झगड़ा करना चाहे, गाली गलूज करना चाहे, तो उससे कह दे कि मैं रोजे से हूं। और रोजेदार कभी गाली गलूज नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि तआला हाजतुन यदा तआमहु व शराबहु, कि जो शख्स झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इस बात की जरूरत नहीं है कि वो अपने खाने पीने को तर्क करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अच्छे अखलाक का पाबंद बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।